السلام علیکم، AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناول آبرو، قسط نمبر 32۔ وہ دن حسن انڈسٹریز کے لیے ایک سیاہ ترین دن ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے کلائنٹ کو ناراض کیا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان بزنس اتھارٹی کے سربراہ سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ یہ سوچتا ہوا تیز تیز قدم لیتا حسن انڈسٹریز سے باہر جانے لگا۔ اذلان نے حسن شہریار اور اس کے کاروبار کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اتنی توڑ پھوڑ کے بعد بھی اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے آج بیوی اور اس کی عزت کی بڑی پرواہ ہو رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا شاید کہ اپنی اسی بیوی کو اس نے کس قدر پریشان کر رکھا ہے ماضی میں، اور ابھی بھی وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ اذلان صاحب، شہریار اور حسن صاحب اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سر، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ ابھی میٹنگ روم میں جو بھی ہوا، ہم بہت معذرت کرتے ہیں۔ یہ سب غلط تھا۔ آپ پلیز اس طرح ناراض ہو کر نہ جائیں۔ حسن صاحب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اذلان نے رک کر تیز نگاہ سے حسن کو دیکھا۔ پلیز سر، آپ چلیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اذلان نے بس علیزہ کی خاطر ہی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کیا اور شہریار کے ساتھ گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تو چلا جائے گا، پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے حسن۔ یہ اذلان کو کیا ہو گیا تھا؟ اس معمولی سی ملازمہ کے چکر میں یہ کیوں اتنا جذباتی ہو گئے؟ یا شاید وہ حسن کی وجہ سے غصے میں آ گئے تھے، کیونکہ اذلان امپلائی رائٹس، ملازموں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کا بہت بڑا حامی تھا۔ یہی وجہ ہوگی، نہیں تو اس دو کوڑی کی لڑکی سے اذلان کو کیا؟ آرزو اذلان کا جنون دیکھ کر تشویش کا شکار تو ہوئی، لیکن اپنی خود ساختہ دلیل سے وہ اب مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ شہریار اذلان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور علیزہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ حسن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کہ اب یہ یہاں کیوں آئی ہے، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ سر، یہ میرا ریزائننگ لیٹر ہے۔ اب میں مزید یہاں کام نہیں کر سکتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے اذلان، شہریار اور حسن تینوں میں سے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اپنی بات کہہ کر سیدھی باہر نکل گئی۔ اچھا ہے، خس کم جہاں پاک، خود ہی چلی گئی، اچھا ہوا، حسن نے کہہ کر ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ شہریار کا منہ اتر گیا۔ اپنی محبت اسے ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر وہ یہاں جاب نہیں کرے گی تو میری طرف سے یہ کانٹریکٹ ختم۔ کیا کہہ رہے ہیں اذلان صاحب؟ حسن صاحب اپنی کرسی سے اچھلے۔ اگر تم اس سے معافی مانگ کر اسے یہاں کام کرنے پر راضی کر لو تو میں یہ کانٹریکٹ ختم نہیں کروں گا۔ سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اذلان نے حسن کو دو ٹوک اپنی شرط بتائی۔ پر اذلان سر، شہریار نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ اینڈ دیٹس فائنل۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ حسن صاحب فوراً ہی علیزہ کو بلوایا۔ علیزہ ان کے سامنے سب سامان سمیت کھڑی تھی۔ وہ بس گھر کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ اسے پیون نے آ کر حسن کے بلانے کا بتایا تھا، جبکہ اذلان موبائل میں مگن خود کو بڑا ہی لاپرواہ دکھا رہا تھا۔ مس علیزہ بیٹھیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ دیکھیں، ابھی جو بھی ہوا میں سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے شاید آپ کو زیادہ ڈانٹ دیا۔ آپ میرے لیے بیٹیوں جیسی ہیں۔ اگر میں آپ کو کچھ کہہ دوں گا تو کیا آپ اس طرح کام چھوڑ دیں گی؟ ایسے نہیں ہوتا بیٹا۔ حسن کا لہجہ شیرے سے میٹھا ہو گیا تھا۔ جی سر، میں سمجھتی ہوں، لیکن میں اب یہاں جاب نہیں کر سکتی۔ میرے کچھ پرسنل ریزنز ہیں۔ اس نے سہولت سے منع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کل وہ اپنے گھر سے سارے ڈاکومنٹس لے آئی تھی۔ اب اسے اس کی تعلیم کے مطابق کہیں بھی جاب مل جاتی۔ اذلان کے کان پرسنل ریزنز کا لفظ سن کر کھڑے ہوئے۔ مطلب اسے بے عزتی سے زیادہ اذلان کی موجودگی سے مسئلہ تھا۔ علیزہ، جب آپ شدید پریشانی میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد یہاں آئیں میرے پاس، بغیر کسی ڈاکومنٹ اور شناختی کارڈ کے،
تو میں نے آپ کو جاب دی، اب یہ موقع ہے آپ مجھے پے بیک کریں یہاں کام کر کے۔ حسن صاحب نے علیزہ کو احسان گنوانا شروع کر دیے۔ علیزہ ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ اس کے دماغ میں کچھ حساب کتاب چل رہے تھے۔ اس کے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بغیر کام کے گزارا کر سکے، اور اذلان کا کیا ہے، وہ تو جہاں بھی جائے گی وہ پہنچ جائے گا اس کی زندگی کو ناسور کرنے۔ وہ تو اس نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے مثبت فیصلہ سنایا۔ یہ ہوئی نا بات، آج آپ آف کر لیں اور کل سے اپنا کام نیو انرجی کے ساتھ کنٹینیو کیجیے گا۔ اوکے سر، اللہ حافظ، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ زاویار، میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اذلان، دوبارہ مناؤ اسے، ان عورتوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، جب محبت کرتی ہیں تو ان سے گہری محبت کسی کی نہیں، لیکن جب نفرت پہ اتر آئیں تو توبہ توبہ، یا ایسا کرتے ہیں کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ علی کی آواز بھی اسپیکر سے گونجی۔ تو چپ کر جا، جعلی ڈاکٹر کہے گا، زاویار بولا، جیسے اس نے خود یہ سب کبھی کیا ہی نہیں۔ ہاں، کر چکا ہوں ایک دفعہ، اب کیا ایک ہی لڑکی کو بار بار اٹھا کر لاؤں؟ اب میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس اپنی رضا سے ہمیشہ کے لیے خود آ جائے، اذلان نے علی کو جواب دیا۔ اذلان، زاویار اور علی کانفرنس کال پر بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھر جاتا ہوں، لگتا ہے جوتے گھسوا کر مانے گی۔ ہاں اچھا ہے، اللہ کرے تیرے سارے برانڈڈ جوتے گھس جائیں۔ اذلان کو جوتوں کا کریز تھا، اس کے پاس دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے طرح طرح کے جوتے موجود تھے۔ علی نے اذلان کے اسی شوق پر چوٹ کی تھی۔ تو نے بھی تو حدیں کر دی نا، اسے جانے ہی کیوں دیا؟ زاویار بولا۔ اب اذلان اپنے دوستوں کو کیا بتاتا کہ وہ گئی نہیں ہے، اسے نکالا تھا اذلان نے۔ بس غلطی ہو گئی ہے، کاش میں واقعی جانے نہ دیتا۔ اذلان کو اپنی غلطی کا کہیں نہ کہیں احساس تھا۔ جس طرح وہ دھکے کھا رہی تھی، لوگوں کی باتیں سن کر زندگی بسر کر رہی تھی، یہ سب اذلان کے لیے اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ علیزہ نے اپنے کپڑے پہننے کے اسٹائل کو بدل لیا تاکہ اس کے جسم میں آئی تبدیلی کا کسی کو اندازہ نہ ہو۔ وہ جھبلا فراکس پہننے لگی تھی، ساتھ بڑے بڑے دوپٹے۔ عبایا پہننا اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے بڑی سی کالی چادر سے وہ خود کو کور کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ آج کیونکہ چھٹی جلدی ہو گئی تو اس نے اپنے لیے گھر بروسٹ اور میکرونی بنانے کا سوچا۔ ویسے تو اسے کوکنگ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن جو بھی کھانا وہ بناتی تھی بہت ذائقہ دار ہوتا تھا، اور ابھی اس حال میں اسے نمکین اور چٹپٹا کھانا بہت بھا رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے ڈنر کے لیے سب کھانا ریڈی کیا اور اپنی پسندیدہ مووی موبائل میں لگا کر کھانے بیٹھ گئی۔ اس نے 7:30 بجے ہی ڈنر کر لیا تھا اور اب وہ چائے کا کپ لیے بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ ٹنگ ٹنگ، ڈور بیل بجنے کی آواز سے اس کے کان کھڑے ہوئے۔ کیونکہ اس کے گھر کوئی آتا نہیں تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ دروازے پر لگی ڈور بیل کام بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ اس نے چائے کا کپ رکھا اور دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا، لیکن جواب میں درد۔ شاید کوئی بجا کر چلا گیا۔ وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ دوبارہ بیل بجی۔ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ علیزہ کو غصہ آنے لگا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اذلان کی آواز سے جہاں علیزہ کی ہٹ گئی تھی وہیں اطمینان بھی ہوا کہ اذلان ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کرتا۔ ایک اکیلی عورت کا رہنا آسان نہیں ہوتا، بہت سی گندی نظریں اسے نوچ کھانے کے تعاقب میں ہوتی ہیں۔ جائے یہاں سے، اس نے صاف انکار کیا۔ علیزہ، دروازہ کھولو اور میری بات سن لو بس۔ اذلان نے چابی ہونے کے باوجود بھی خود دروازہ نہیں کھولا۔ وہ آج بہت شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن 2 دفعہ بولنے پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ طیش میں آ کر خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو ابھی واپس جانے پلٹی ہی تھی، یوں کھینچے جانے پر اذلان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی، یوں کہ اس کا پیٹ اور سینہ اذلان کے سینے سے مس ہو رہے تھے۔ بات کیوں نہیں سنتی ہو تم میری؟ اذلان کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے۔
اسے علیزہ کے جسم میں آئی نمایاں تبدیلی نے حیران کیا تھا۔ وہ بالکل اسٹل کھڑا اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ وہیں علیزہ کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ اذلان سے زیادہ حیران ہو رہی تھی، بالکل خاموش اور ٹھہری ہوئی، جیسے خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے۔ دونوں 5 منٹ تک ایک دوسرے سے یوں ہی لگے کھڑے رہے، حیران اور پریشان۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی اترنا شروع ہوئی جب اسے اندازہ ہوا کہ آج وہ پہلی بار اپنے اندر موجود اس ننھے وجود کی حرکت کو محسوس کر رہی ہے۔ آج پہلی بار اسے ماں ہونے کا احساس ہوا۔ آج اذلان کے اسے یوں چھونے پر پہلی بار بچے کی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اذلان کو دور دھکیلا اور منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے لینے لگی۔ اذلان کو کہیں نہ کہیں بات سمجھ آ گئی۔ علیزہ، یہ کیا تم؟ میں؟ آج پہلی بار اذلان کے منہ سے جملہ نکلنے سے انکاری تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑے بالکل ہی حواس باختگی کے عالم میں یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کیے۔ اس نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ علیزہ، دروازہ کھولو، اس نے دروازہ بجایا۔ اذلان کو ایک دم ہی فکر لاحق ہوئی کہ وہ پاگل لڑکی کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، تو فوراً بولا، تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، میں جا رہا ہوں علیزہ، تم باہر آ جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور سیدھا باہر چلا گیا۔ دروازہ بھی اس نے خود ہی بند کر دیا۔ جیسے تیسے گرتا پڑتا وہ اپنے گھر پہنچا۔ اس کے ملازموں نے اسے اس طرح بوکھلایا ہوا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا باتھ روم میں جا کر بند ہو گیا، اپنے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ میرا بچہ ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، صبح ہوتے ہی خود چلی جاؤں گی، مجھے گھر سے نہیں نکالیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علیزہ کی چیخ و پکار آج پھر اس کی سماعتوں کی زینت بن رہی تھی۔ اس نے سامنے آئینے میں دکھ رہے اپنے عکس پر چیختے ہوئے زوردار پنچ مارا تو وہ شیشہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو نظر انداز کیے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کے بالوں کو جکڑے ہوئے تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا۔ میں نے اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی، صرف میری وجہ سے۔ اسے اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی۔ انگلیوں کی پوروں سے چہرہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ رو رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اذلان رو رہا تھا۔ اسے اپنی کیفیت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے یہ موتی کیوں بہہ رہے ہیں۔ وہ نادم ہے، وہ خوش ہے یا وہ پریشان ہے۔ اس کی کانوں کی سرخ لوئیں، سرخ ناک اور متورم آنکھیں اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی، لیکن وہ تو خود سے بے نیاز تھا۔ اسے آج سے پہلے اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، لیکن آج وہ پچھتا رہا تھا، بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ 3 گھنٹے یوں ہی باتھ روم میں بیٹھے بیٹھے گزر گئے کہ اچانک اسے بہت تیز دھماکے جیسی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا۔ آوازیں مسلسل وقتاً فوقتاً آ رہی تھی۔ تھوڑا غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بہت شدید بجلی بھی کڑک رہی ہے۔ موسم کی اس کروٹ کی پیشن گوئیاں حکومت اور ویدر فورکاسٹ کی طرف سے پہلے ہی کی جا رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال کراچی میں بارش اور طوفان کے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹنے والے تھے۔ مجھے رات کی بارش اور بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے گھر سے مت نکالیں۔ پھر اس کی آواز کانوں میں گونجی۔ اذلان نے فوراً ہی اسی حال میں باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کر کے جایا کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔